بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی السلام علیکم۔ آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ہم ایک کتاب کا تعارف لے کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ سابقہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہم نے آپ کے سامنے بڑی اچھی بکس کا تعارف پیش کیا، جو یونیک کلیکشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ لوگوں نے پازیٹیو رسپانس سے ہمیں بتایا، آگاہ کیا کہ آپ لوگوں نے اسے بڑا پسند کیا، تو اس دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی اچھی کتاب کا تعارف ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ پچھلی بار کی طرح اب کے بار بھی آپ لوگوں کو اس کتاب کا تعارف اور یہ کلیکشن جو ہے بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آج ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ میجر جنرل محمد اکبر خان صاحب نے تحریر کی ہے، اور میجر جنرل محمد اکبر خان صاحب کا مختصر تعارف جو ہے وہ کتاب کے تعارف کے ساتھ بڑا ضروری ہے۔ لکھا ہے کہ موصوف کی تمام زندگی میدان کارزار میں گزری اور اپنی قابل قدر جنگی خدمات کے بدلے میں آپ سلاحدار سے ترقی کر کے میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ 19 اپریل 1997 کو چکوال ضلع جہلم میں آنری میجر خان بہادر راجہ فضل داد خان صاحب سردار بہادر OBE کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالتے ہی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ کے دوسرے پانچوں بھائی بھی پاکستان فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ میجر جنرل موصوف ہر دو بڑی جنگوں میں شاندار کارنامے سر انجام دے چکے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں اعلیٰ فوجی خدمات کے صلے میں آپ کو کنگ کمیشن ملا۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اس وقت تک کسی ہندوستانی افسر کو نہیں ملا تھا۔ آپ کی جرأت مندانہ خدمات کا اعتراف اس طرح بھی کیا گیا کہ دفتر جنگ نے آپ کی تصویر برطانوی نیشنل گیلری میں آویزاں کر دی، جو ایک برطانوی مصور کے موکلم کا شاہکار ہے۔ یہ اعزاز بھی صرف آپ کو ہی ملا کہ آپ ترقی کر کے بھی اپنے یونٹ میں ہی رہے، حالانکہ آئینی طور پر یہ درست نہیں۔ میجر جنرل موصوف ایک سچے، نڈر اور بہادر سپاہی ہونے کے علاوہ ایک اچھے کھلاڑی بھی، جو کہ تمام مردانہ کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، اور آپ کا محبوب مشغلہ عوام کی معاشری خدمات انجام دینا ہے۔ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہر پہلو سے مکمل حیات ہے اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، ایک رہنمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں جس طرح بہت ساری مثالیں ہمارے لیے قائم کر کے گئے، اسی طرح آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو مشرکین، جو کفار کے خلاف جنگیں لڑیں اور بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت ایک عظیم سپہ سالار کے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اس کے اوپر بڑے بڑے مصنفین نے کتابیں لکھی، اور بہت ساری کتابیں غیر مسلم جو رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے بھی لکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دوران جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ بڑے زبردست دفاعی نقطہ نظر سے وہ بڑا زبردست ایک کارنامہ تھا۔ تو اس بک کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، اور دفاعی نقطہ نظر سے تمام جو جنگیں ہیں ان کے اوپر بات کی گئی ہے، لکھا گیا ہے کہ کس طرح دنیا کے اس عظیم فاتح نے اپنی جنگیں لڑیں، اپنے
مجاہدین کو، اپنے سولجرز کو بریف کیا، ان کی ڈپلائمنٹ کیسے کی۔ تو اس کے علاوہ جو عالمگیر لڑائیاں باقی دنیا میں لڑی گئیں، ان کے اسباب و عوامل بھی درج ہیں اس میں۔ پھر فن سپاہ گری اور دفاعی سیاست کے اوپر بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ ملک عرب کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، تمدن اور نسلی حالات، مشہور قبائل، معاش و معاشرت، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دفاعی تیاریاں ہیں، فوجی دستوں کی روانگی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی، اور پھر غزوات، غزوہ بدر اس کا نواح، غزوہ بدر کے اسباب، پہاڑی علاقوں کی جنگ، پھر بدر کے بعد غزوہ بنی کنیکہ، ابو سفیان کا تعاقب، نجد کے راستے کی ناکہ بندی، جنگ احد۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ تبوک، یہ ساری جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ایک کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ مغربی جو مصنفین ہیں ان کے حوالے دیے گئے ہیں کہ انہوں نے اس کے متعلق کیا لکھا۔ کیونکہ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک عالمگیر پیام امن و آزادی ہے، اور اس کا مقصد وحید انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانا ہے تاکہ وہ اپنے مدارج کو پہچان سکے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے متعلق بڑی کاوش اور محنت سے متعدد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن کے مطالعہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کے معمولی سے معمولی واقعے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جو ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری کے قلب و دہن پر ایسے واقعات ایک گہرا تاثر چھوڑ جاتے ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اور دفاع کے متعلق جو قابل تقلید اور یادگار نقوش چھوڑے، ان کے اجاگر اور نمایاں کرنے کی طرف آج تک کوئی توجہ شاید نہ دی گئی ہو۔ یہ درست ہے کہ کتب تاریخ وسائل میں غزوات کے حالات کافی شرح و بسط سے موجود ہیں، مگر جس مہارت فن حرب اور تدبر و دانش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر غزوہ میں کامیاب و کامگار رہے، اس پر اب تک کوئی توجہ شاید نہ دی گئی ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین، جرنیل اور سپہ سالاروں کے نام عزت سے لیے جاتے ہیں اور ان کے کارناموں کو انتہائی تفاخر سے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی جرنیل ایسا نہ ہوگا جس کو اپنی زندگی پر کسی نہ کسی موقع پر ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑا ہو، اور کامل مہارت فنون جنگ کے باوجود کسی مقام پر ٹھوکر نہ کھائی ہو۔ برعکس اس کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کے اس پہلو کو دقت نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کے لاسانی شاہکار نظر آتے ہیں جو دنیا کے دوسرے جرنیلوں کے لیے مشعل ہدایت کا کام دے سکتے ہیں، اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جہاں اخلاق عالیہ کا مجسم نمونہ تھی اور جن کی تخلیق ہی اللہ کے اخلاق پر ہوئی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے لیے جو اصول و قواعد وضع فرمائے اور جو طریق اختیار کیا، وہ آج بھی دیدہ و بینا کے لیے سرمہ بصیرت کا کام دے سکتا ہے۔ دوستان گرامی، یہ کتاب کا ٹائٹل آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دفاع حدیث کتاب کا نام ہے، حدیث دفاع، حدیث دفاع اس کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اور جو لوگ ابھی تک جنگی نقطہ نظر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ یا جو پہلو ہیں وہ نہیں پڑھ سکے، اس کے متعلق علم نہیں رکھتے، یقیناً
وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس بات کے قائل ہو جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان اور کامیاب سپہ سالار تھے۔ تو یہ کتاب آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کی دعوت دیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری کتابیں شاید آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہوں گے، لیکن یقیناً یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، آپ خوش ہوں گے اور آپ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے رہیں، جو ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ آپ سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، تاکہ ہم مزید آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز، اچھی اچھی کتابوں کے تعارف لے کر حاضر ہوتے رہیں۔ آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔